نیب کے حوالے سے کی جانے والی امینڈمنٹس ایک وجوہات ضرور یہ ظاہر کرتی ہیں اس کی کہ کیا واقعی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ امینڈمنٹس اچھائی کے لیے ہوں یا پھر وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ لیڈرشپ کو بچانے کے لیے اور پھر فیوچر میں اگلی لیڈرشپ کو پھنسانے کے لیے استعمال کی جائے. کہیں راجہ صاحب نے تو بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ امینڈمنٹس کن حالات میں کس سینیریو میں رہتے ہوئے کی گئی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکلی واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ جو پہلے 30 دن سے 90 دن پہ لے کے جانا, پھر 14 دن پہ لے کے آنا, پھر اس کو کنورٹ کرنا, یہ جو ایک کھچڑی پک رہی ہے, بہت سے لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے, اگلا قانون آ جاتا ہے. تو کیا واقعی اس کا ٹارگٹ صرف کچھ شخصیات ہیں یا اس کا اثر, کیونکہ نیب کبھی بھی ہمیں منصفانہ طور پر کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا؟ دیکھیں راجہ, عامر عباس صاحب کا آپ نے تعارف کر رہا تھا کہ ماہر قانون, لیکن اچانک مجھے لگا کہ شاید یہ کسی سیاسی جماعت کے ترجمان کے طور کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا نظریہ اور نقطہ نظر اس قانون کے حوالے سے وہ میں صرف اپنے ویلاگس جو کرتا ہوں نا AQS کے نام سے, اس میں سیاست ہوتی ہے, اس میں آپ عدالت کی رپورٹنگ نہیں کرتے, سیاست وہ تو قیوم صاحب بھی ویلاگس کر رہے ہیں. AQS لائف کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیاسی کورٹ رپورٹنگ, میں بھی سمجھتا تھا یہ کورٹ رپورٹر ہے, لیکن وہاں مجھے نظر آیا یہ کورٹ رپورٹر نہیں ہے, یہ تو راجہ صاحب غصہ نہیں کریں, جواب ضرور دوں گا. چلیے جواب ان کا لیکن ٹائم کل کر دیں گے آپ. جی قیوم صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس چیئرمین تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو پھنسانے کے لیے شاید امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں, قانون ان کے دور کے اندر میرے خیال میں 82 کے قریب آرڈیننسز آئے تھے, اور اسی نیب ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی آرڈیننسز کے ذریعے سے چیئرمین تحریک انصاف PTI کے دور میں PTI کے دور کے اندر ہوئی تھی. تو ان تمام ترامیم کو جو ہے وہ پارلیمنٹ نے, جس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس میں نیب ترامیم کی گئی تھیں, انہی کو خود انہوں نے چیلنج کیا. پھر اس کے بعد جو انکوائری سٹیج کے اوپر گرفتاری نہیں ہو سکتی ملٹیپل نوٹسز دیے بغیر, اس قانون کا سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والے چیئرمین PTI تھے. تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ ایک پریکٹیکل جو جب کوئی قانون یا اس کے اندر کوئی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, اور خود عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ جناب اس قانون کی جو سختی تھی وہ ختم کر دی گئی, اور ابھی بھی 90 دن کی نہیں کی گئی ہے, ابھی بھی صرف 30 دن کی گئی ہے. بالکل. دوسری بات جو ہے, لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوپریشن بھی نہیں کرے گا کسی سٹیج کے اوپر, وہ انکوائری سٹیج کے اوپر جیا, وہ اس میں امینڈمنٹ کی گئی کہ چیئرمین نیب کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اب نیب جو ہے وہ مسلسل نوٹسز جاری کر رہا ہے, لیکن کوئی اس کو لفٹ نہیں کروا رہا, تو وہ پھر انکوائری سٹیج کے اوپر گرفتاری. میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ کوپریٹ تو کر رہے ہیں, کیسز میں تو پیش ہو رہے ہیں, تو پھر ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر عمران خان صاحب نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے کہ جو اس قانون کی زد کے اندر آئے گا, تو پھر عمران خان یا ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہاں, اس کی جو قانون کی لیگیلٹی کے حوالے سے ہے, نہیں ہونا چاہیے 30 دن کا ریمانڈ. نیب کو اس وقت تک شخص کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے پاس اتنا مواد اکٹھا نہ ہو جائے کہ ہاں کسی کی نقل و حرکت کی آزادی جو ہے وہ اس کو سلب کرنا ہے. تو اس کی کوجنٹ ریزنز ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان ترامیم کے بعد جو ہے وہ نیب عدالت کے پاس بھی بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ آئے ہیں, اور اس کے بعد اب ضمانت کا معاملہ ہو گیا, دوسرا ہو گیا, اگر وہ اللیگل اریسٹ ہے تو وہ گرفتاریاں اور جو ہیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ ادھر گئے, ادھر سپریم کورٹ نے جو ہے بغیر نمبر لگائے CMA کے اوپر عمران خان صاحب کو اتنا بڑا ریلیف دیا. بالکل. اچھا راجہ صاحب, سر ایک طرف سے اگر دیکھیں تو چلیں, اگر ایک PTI چیئرمین کے حوالے سے اگر لگ رہا ہے بظاہر کہ نیب جو ہے وہ سخت قوانین لا رہا ہے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس کے حوالے سے آج تحریری فیصلہ آیا ہے, ڈیٹیل ججمنٹ, اس میں کہا گیا کہ جی ان کے ساتھ تو سراسر زیادتی ہوئی ہے, سیاسی انتقام ہے, اشتہاری قرار دینا غلط ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریلیف اب پیدا ہو رہے ہیں, کیا ماضی میں اس کی مثال ملتی ہے, یا پھر مسلم لیگ نون کی یا PDM کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کے اثرات ہیں جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے, ٹھیک ہے, اگر تو اس سے کوئی اگریوڈ ہے جائے اس کی اپیل کرے, لیکن ایک چیز میں اس جج صاحب سے یا جو پروسیکیوٹر ہیں یا یہ جو ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ کیسز تھے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میلف آئیڈیز تھی, تو بھائی صاحب اس جج صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب نیب کے قانون میں یہ ہے کہ جہاں پہ ایسے کیسز بنائے جائیں گے وہاں پہ اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور دیگر جو نیب کے آفیسرز ہیں ان کے خلاف اس جج کا کام تھا کہ فوراً رجسٹر کرواتا کہ جی ایک کیس, اور ان کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے, جنہوں نے یہ بھی ترمیم کر دیا نا, جنہوں یہ اس میں امینڈمنٹس میں بھی تھی. تو اب اس کی حد تک بھی ذرا ہمت پکڑیں وہ, اور کریں کہ جناب اس ملک سے یہ جو پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ جو نیب کو
پہلے تو سنا نیب کا ادارہ خالی استعمال ہوتا تھا پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے، بٹ اس دور میں موجودہ حکومت نے تو نیب کے ادارے کے ساتھ ساتھ وہ جو نیب کا قانون ہے اس کو بھی ایک موم کی ناک بنا دیا ہے، کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، تو اب قانون اور ادارہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہو چکے ہیں۔ چلے